الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان کی تعریف۔ رمضان یا تو رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، چونکہ اس مہینہ میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے، لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں۔ روزہ تراویح وغیرہ تو ہے ہی عبادت، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے کام قرار پاتے ہیں، اس لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔ یا یہ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور رابع کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارش چاہیے اور بھادوں میں چار، پھر اسار میں اس کے ایک سے کھیتی پک جاتی ہے، تو اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی ہے۔ پھر رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیا۔ یا رمز سے بنا جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے جاہل کا نام محمد فاضل ہوتا ہے اور بزدل کا نام شیر بہادر ہوتا ہے اور بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ عیب نہیں۔ رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا، اسی لیے اس کا نام بھی رمضان ہوا۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلہ میں اس کے لیے 1700 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 70,000 دروازے ہوں اور ہر دروازے کے دونوں پر سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور دوسرے رمضان تک اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، اور ہر وہ دن جس میں یہ روزہ رکھے گا اس روزہ کے بدلے میں اسے 1000 سونے کے دروازوں والا محل جنت میں عطا ہوگا، اور اس کے لیے صبح و شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرے گا
اس ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا کہ اگر اس کے نیچے ایک گھوڑے سوار 100 برس تک بھی چلے تو پھر بھی اس ایک درخت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرماتا ہے کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث بالا کے مطابق رمضان مبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدہ کے بدلے میں 1700 نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید برآں اس حدیث مبارکہ میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام یعنی صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کے پورے روزے